وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 45. آج کے سبق کا موضوع انسان کا مقصد زندگی کیا ہے. سامعین کرام، آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اس ملکہ سے کہا گیا اس محل کے صحن میں داخل ہو جا جس کے نیچے نیل گوں پانی کی لہریں چلتی تھیں. پھر جب ملکہ نے اس مزین بلوری فرش کو دیکھا تو اسے گہرے پانی کا تالاب سمجھا اور اس نے پائچے اٹھا کر اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو محل کا شیشوں جڑا صحن ہے. اس ملکہ نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میں اسی طرح فریب نظر میں مبتلا تھی. بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اس اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 45. لفظی ترجمہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً میں نے بھجوایا قوم سمود کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. ان اعبدوا اللہ، ان کی تبلیغ کا پہلی بات یہ تھی کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، وہ دو فریق ہو کے آپس میں جھگڑنے لگے. سامعین اکرام، بنیادی طور پہ جو سورہ نمل کا وہ جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آخرت. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم وهم یعمہون. ابتدا میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے لیے ان کے اعمال ہم نے اچھے دکھا دیے ہیں، اب وہ اس میں سرگردان ہیں. بات یہ ہے سامنے کا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، بے فائدے نہیں پیدا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا
دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم دنیاوی فوائد سمیٹیں یا دنیا میں ایک اچھی زندگی گزاریں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد جو ہے ہمارا جو ہے وہ باطنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اصل جو روح ہے اس کو یعنی اعلیٰ درجات دینا چاہتا ہے، اور یہ جو ہمارا عرصہ زندگی ہے سامعین کرام، یہ ایک محنت کی جگہ ہے۔ یعنی قرآن کی زبان میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ میں نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے اور اس میں اس کی آزمائش مقصود ہے۔ اب آزمائش کیا ہے؟ ظاہری طور پہ آپ دیکھیں، یہ بات سمجھنی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ انسان جب آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، شعور سنبھال لیتا ہے، تو اس کے سامنے دو منازل ہوتی ہیں، ایک تو ظاہر دنیا ہے اور دوسری آخرت ہے، ایک ظاہر ہے دوسرا باطن ہے۔ تو اس کو اب فیصلہ کرنا ہے، سب سے پہلے تو اس کو فیصلہ یہ کرنا ہے اور سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنا رخ کس طرف کرنا ہے، دنیا کی طرف کہ آخرت کی طرف۔ یہ اس نے اب اس کے لیے سوچنے کے لیے سامعین کرام اس کو کسی کی بات سننی ہوگی۔ سب سے پہلے جو اس کو باطنی حقیقتوں سے آگاہ کرے، اس کی حقیقت سے آگاہ کرے، اس کی منزل کے بارے میں روشنی ڈالے اور اس کی ہدایت دے۔ سب سے پہلے کسی کی بات سننی ہوگی، پھر اس پہ سوچے۔ یعنی میں یہ سننے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں صاحب اکرام کہ انسان کی عقل جو ہے وہ تو محدود ہے، اپنی دانست میں اپنے حواس سے یہ کچھ اندازہ نہیں لگا سکتا باطن کے بارے میں، کیونکہ وہاں اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی۔ تو جب کام نہیں کرتی تو پھر اس کو کسی کی بات سننا ہوگا، اس کے یعنی جو ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھنا ہوگا کہ بھئی کوئی سچی کتاب ہے، سچا انسان ہے، کوئی اچھا انسان ہے جس کو باطن کی باطنی حقیقتیں معلوم ہوں اور وہ ہمیں باطن کے بارے میں کچھ رہنمائی حاصل کر سکے۔ ظاہری تو یہ اندازے خود لگا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے بچے جب جاتے ہیں 12ویں میں 10ویں پاس کر کے تو وہ اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں جانا ہے، اور پوچھتے پھرتے ہیں لوگوں سے کہ بھئی اسکوپ کس ڈگری کا اسکوپ ہے، تو وہ اپنے پسندیدہ جو ڈگری ہے اس کے لیے پھر ڈھونڈتے ہیں جگہ کہ یہ کہاں سے ملے گی۔ پھر اعلیٰ تعلیمی ادارے جہاں بھی جتنی بھی جس کی طاقت ہوتی ہے وہ وہاں داخلہ لے لیتا ہے۔ تو ہم اور ہمارے والدین ظاہر کے بارے میں تو معلومات رکھتے ہیں یا معلومات جلدی سے حاصل ہو جاتی، تو لیکن یہ جو باطن ہے نا سامنے کرام، اس کا جو ہے ہر ایک کو تو معلومات نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرے بعض بہروپیے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ بعض لوگوں نے باطنی یعنی باطن کا لبادہ اڑ رکھا ہے، مطلب کوئی ملا ہے، مولوی ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، بظاہر لگتا یوں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض عالم دین کو بھی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ ظاہری کی گتھیاں سلجھاتا رہتا ہے۔ یعنی جو بعض ایسے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، اور عالم دین جو ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن وہ دین کا عالم ہو صحیح تو وہ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ لبادے اڑے ہوئے لوگوں نے تو ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ان سے نہیں پوچھنا چاہیے کسی بھی بات کے بارے میں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی دکھائی ہے کہ ایک تو تم سچے لوگوں کو تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ،
سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، ان کی صحبت اختیار کر لو، اور پھر واتبع سبیل من اناب الی، اور تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہو۔ پھر الرحمن فاسأل به خبیرا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان جو ہے اس کے بارے میں تم کسی خبردار آدمی سے پوچھو، خبردار آدمی سے۔ تو ہر کوئی سامعین اکرام، یہ تو یعنی ویسے تو ہم میں ہر شخص جو ہے علامہ بنا بیٹھا ہے، اور کسی بھی سے آپ گفتگو شروع کر دیں تو وہ ایک ایسی بات چیت شروع کر دے گا کہ یوں لگے گا کہ سارا علم تو اس کے پاس ہے اور یہ ساری حقیقتوں سے آ گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ جو نظر آتا ہے اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ تو محض بات چیت یا ظاہری علم کافی نہیں ہے سامعین کرام، کچھ روحانیت بھی ہونی چاہیے انسان میں۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یعنی انسان کے سامنے دو منازل ہوتی ہیں، ایک ظاہر کی، ایک باطن کی۔ عام طور پہ تو ہمیں سامعین اکرام باطن کا علم ہی نہیں ہوتا عام طور پہ کہ باطن ہے کیا۔ اب دیکھیں نا، ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اپنے حقیقت سے بے خبر زندگی گزار رہی ہے۔ بچوں کی مثال لے لینا، میں آپ کو بچوں کی مثال دیتا ہوں۔ 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا بچہ ہے، تو اس کو کیا پتا کہ روح کیا چیز ہے؟ اب وہی 68 سال کا بھی آدمی ہو جائے نا، پھر بھی اسے پتہ نہیں چلتا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ میں تو ابھی 68 کا نہیں ہوں، لیکن 8 سال کا بچہ یعنی اس کی روحانی اپروچ اور 68 سال کی وہ ایک ہی سی ہوتی ہے، یعنی انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہم خود سامنے کرام، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باطن کے متعلق نہ سوچتے ہیں نہ سوچنا پسند کرتے ہیں۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، بہت سے فلاسفر آپ کہہ لیں یا جو بھی ہے، لیکن اپنے باطن کے بارے میں ان کو نہ معلومات ہیں اور نہ وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ سوائے خسران المبین کے، واضح نقصان کے، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ صالح علیہ السلام، یہ قوم سمود کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اور یہاں بھی وہی یعنی مضمون ہے باطنی، کہ پیغمبر جو ہے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ضرورت کن لوگوں کو ہے؟ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں صاحب کرام، نوٹ کرنے کی ہے۔ اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جن کو معلوم ہے اپنی حقیقت کا، جن کو معلوم ہے اپنے مقصد حیات کا، اور وہ اپنا مقصد حیات حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آخرت کے لیے جینا چاہتے ہیں، ان کو اللہ کی بندگی کی ضرورت ہے۔ یہ میں مختصر الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، جو اپنی حقیقت کو اس جگہ پہنچانا چاہتے ہیں جہاں تک جانے کے لیے یہ آیا ہے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا، اے طائر لاہوتی، اے لاہوت کے پرندے۔ تو ہماری منزل جو ہے، وہ شاعر نے یہ بھی کہا ہے نا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو بہرحال منزل ہماری اللہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے لیے پھر اب کیا مطلب ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہ ضرورت ہے بندگی کی۔ بندگی کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، اور اپنے مال و جان کو یعنی اللہ کی راہ میں استعمال کریں، اللہ کے لیے استعمال کریں، مال کو بھی جان کو بھی۔
یعنی آپ جو زندگی گزارتے ہیں اس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے اور میری منزل کیا ہے. تو اس کے لیے پھر جو ہے بندگی کی ضرورت ہے. بندگی آپ کو میں نے بتایا، ایک بندگی کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے یہ اس کا مفہوم ہے بندگی کا کہ آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہو، آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ ہو، پھر آپ کو اس راستے کا پتہ ہو جو اللہ تک آپ کو لے جائے گا. وہ راستہ جو ہے وہ شریعت ہے، ہمارے لیے شریعت محمدی ہے. اس کے لیے پھر ہمارا جو رول ماڈل ہے وہ اسوہ رسول ہے سامنے کرام. یہ بندگی ہے. تو ہر پیغمبر نے آپ دیکھیں کہ اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے، سب سے پہلے بندگی کی دعوت دی ہے. اور پھر جو ہے یہی کامیابی کی راستہ ہے. اب ہوتا یہ ہے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، دو گروہوں میں بٹ گئے. اب ظاہر ہے کوئی ایمان لے آئے کوئی نہیں لائے. اکثریت ایمان لے، تھوڑے سے لوگ ایمان لے آتے ہیں صحابہ کرام. تو یعنی اختلاف پیدا ہو گیا معاشرے میں، لوگ بٹ گئے. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، جھگڑنے لگے. اب ظاہر ہے جھگڑنا کا یہ مطلب نہیں ہاتھا بائی، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. یعنی نظریہ ہائے حیات میں اختلاف پیدا ہو گیا. ایک گروہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے لیے جینا چاہتے ہیں، دوسرے لوگوں نے کہا یہ تو پاگل پنتی والی بات ہے، یہ تو کوئی یعنی قیامت تو یہ تو پہلے ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں اور یہ ایسا ہے ویسا ہے اور یہی ظاہر دنیا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. شروع سے سامنے کرام بے مقصد اور فضول لوگوں کا یہ عقیدہ اور یقین اور نظریہ رہا ہے کہ دنیا کے متعلق کہ بس یہی دنیا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مر رہے ہیں جی رہے ہیں اور ہمیں دوبارہ نہیں زندہ ہونا. یعنی دوبارہ زندگی نہیں ہے. یہ نظریہ جو ہے یہ آج کل بھی عام ہے سامنے کرام. آج جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے اور ظاہر میں غرق ہو چکے ہیں. ہم لوگ مادی دنیا میں غرق ہو چکے ہیں. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، تو ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا عام معاشرہ یہ ہے، جولائی کا مہینہ ہے 2017 کی ہے اور آج 7 تاریخ ہے. آپ دیکھ لیں کہ 7 نہیں 25 تاریخ ہے. تو یہی بس میں جب اٹھتا ہوں یا ٹی وی لگاتا ہوں یا سوشل میڈیا دیکھتا ہوں یا ظاہر کا اندازہ لگاتا ہوں، ہم لوگ ظاہر میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایک ہی فکر ہے کہ دنیا دنیا دنیا. اب ہر ایک کی پھر سیاستدانوں کی اپنی اپروچ ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی اپروچ ہے کہ دنیا کو کس طریقے سے سیاستدان جو ہیں وہ کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تہمت ہیں، بہتان تراشیاں ہیں، جھوٹ ہے. اور یہ سارا سیاست تو اسی کا نام ہے سامنے کرام. تو پھر ہم دنیا دار جو لوگ ہیں ہم میں سے، تو وہ دنیا ہی کا ان کا اوڑھنا بچھونا ہے. تو یہ پھر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. نبی تو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، نبی جب بھی آتا ہے، جو نبی بھی ہے، وہ لوگوں کو آخرت کا بتاتا ہے کہ دیکھو یہاں تمہارا ٹھہرنا نہیں ہے، تمہاری منزل جو ہے وہ آخرت ہے، تم نے آخرت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اللہ کے دربار میں حاضری ہے، وہاں تمہارے اعمال تو لیں گے. وہاں 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت کا ہے ایک دوزخ کا ہے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یہ نبی سمجھاتے ہیں یہ باتیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا منزل بنا لیا اور اس کے راستے پہ چلے تو جنت میں جائیں گے. جن لوگوں نے اللہ کو منزل نہیں بنایا
اس کے لیے آخرت کے لیے کوشش نہیں کی تو وہ پھر دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ دو فریقیں ہیں۔ ظاہر ہے دیکھیں آج بھی سامعین کرام ہم دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں بڑے بڑے، ایک اللہ والے ہیں اور ایک دنیا والے ہیں۔ دنیا والے چاہتے ہیں کہ ہم دنیا ہی کو سمیٹیں، اچھے سے اچھا کمائیں، اچھے سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھا کھائیں اور اچھے سے اچھا رہیں۔ یہ دنیا والوں کی خواہشات ہیں۔ اب جو اللہ والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا تو بھئی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، زندگی موت مرنا جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سارے اعمال ساری زندگی ہم تو اللہ کے لیے گزار لیں۔ اور پھر وہ اپنا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اس میں ایک یعنی بڑی پرحکمت بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، لوگ دو گروہوں میں بڑھ گئے۔ فریقان دو گروہ، مختلف جماعتیں نہیں بنی، دو گروہ بن گئے اور وہ آپس میں نظریاتی ان کا اختلاف شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جو نبی کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دعوت دینے والے ہوتے ہیں اور نبی بھی دعوت دینے والا ہوتا ہے، اور پھر باقی لوگ پھر ان سے نظریاتی بحث ہوتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ کے یہ ہوتی ہے۔ تو اب قَالَ يَا قَوْمِ، پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، لفظی ترجمہ قال یا قوم، کہا اے میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ، کیوں جلدی مچاتے ہو، بِالسَّيِّئَةِ برائی کی، قبل الحسنۃ اچھائی سے پہلے برائی کیوں چاہتے ہو، لولا تستغفرون اللہ، اللہ سے معافی کیوں نہیں طلب کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، کیوں جلدی مچاتے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، دیکھیں یہ تو سمجھ کی بات ہے، اگر کوئی اللہ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے اور اللہ کی بندگی شروع کر دیتا ہے اور نیکی، اب یہ جو بھی کام کرے گا یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں، اس کے سارے کام نیکیوں میں شمار ہوں گے۔ وہ ظاہری تعلیم حاصل کر رہا ہے دنیاوی، وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، وہ شادی کر رہا ہے، وہ مکان بنا رہا ہے، بچے پیدا کر رہا ہے، اولاد ہے، سب یہ مال کما رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں نیکیوں میں ہیں، کیونکہ اس نے اپنا بنیادی عقیدہ اور نظریہ اور یقین یہ بنا لیا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے۔ اب جو دنیا داری ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے نہیں روکتا ہمیں، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ اگر اللہ کو ہم نے منزل بنا لیا تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، رہبانیت تو ہے نہیں اسلام میں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا ترک دنیا نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، دنیا میں بھجوایا ہے اور ہمارے لیے رزق کے اسباب پیدا کر دیے ہیں، پھر تلاش رزق کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دے دیا ہے، تو یہ سب کچھ پھر جو آپ یعنی شادی کرتے ہیں اور ظاہر ہے پھر ایک خاندان بنتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری ضروریات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ظاہر کو باطن کے لیے استعمال کرو۔ کیا مطلب کہ تم ابتدائی اپنی نیت جو ہے وہ باطن کی بنا لو، پھر ظاہرداری جو ضروریات ہیں وہ کرو۔ تمہیں کون منع کرتا ہے کہ تم ظاہری تعلیم حاصل نہ کرو، انجینئر نہ بنو، ڈاکٹر نہ بنو، فوجی نہ بنو، جج نہ بنو، تمہیں کون منع کرتا؟ کوئی بھی نہیں منع کرتا۔ بلکہ دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، ظاہر کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا عبادت ہے، نیت صحیح ہو انسان کی، یہ بات نوٹ کر لیں، انسان کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت یہ صحیح بنا لے، ایمان باللہ جسے کہتے ہیں، اللہ پہ ایمان لے آئے
اور کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، نیت بنا لے اور پھر جو ہے سارے کام کرے، دنیا کے کام کرے، لیکن ساتھ ساتھ جو یعنی اللہ یعنی آپ نے پھر یہ ہے نا کہ اس میں ابھی بات بڑھ جائے گی، لیکن میں آپ کو مختصر کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے لیے جینا ہے۔ اب اللہ کے لیے جب جئیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ دنیا کے کام کریں گے، بلکہ اللہ کے پیغام کو اوروں تک بھی پہنچائیں گے۔ جیسے کہ ماں ہے تو وہ اپنے بچوں تک پہنچائے گی، گھر میں جو اس کے ماں کی قریب جو بھی لوگ ہیں، ظاہر ہے یہاں تو وہ ہے خاندانی، وہ ہے نا جو کہتے ہیں مکس گیدرنگ ہے نا، یعنی ایک خاندان، ہم مکس خاندان ہے، اس میں آپ کے چچا کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، آپ کی ماموں کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، یا خالائیں ہو سکتی ہیں، یا جو بھی ہے۔ تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو آپ سب سے پہلے اپنے عمل سے متاثر کریں، پھر اپنے قول سے جب ضرورت پڑے تو ان کو متاثر کریں۔ تو یہ جو ہے نا تبلیغ یعنی دعوت اللہ، یہ مومن کا ایک یعنی اثاثہ ہے، اور اس کو یہ لائن، یہ ہر مومن جو ہے وہ دعوت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو آپ اپنے اعمال سے بھی دعوت دے سکتے ہیں، اور سب سے بڑی دعوت تو یہی ہے کہ آپ عملی طور پہ ایک نمونہ بن کے دکھائیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، اور پھر جب ضرورت ہو تو آپ منہ سے بھی کام لیں، اپنے منہ سے بھی کام لیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح درجہ بدرجہ شوہر ہے تو وہ یعنی اللہ کی بندگی کا ایک نمونہ پیش کرے گا اپنے اولاد کے سامنے، پھر اس کے یار دوست جو ہیں، جو بھی ہے، یہ سب لوگ جو ہیں تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یہ سورہ عصر میں جو 4 وہ ہیں کہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے حق پہ قائم رہنے کی، اور صبر جمع رہنے کی تلقین کرتے رہے، یہ نجات کی شرائط میں سے ہے سامنے کرام۔ بہرحال تو ابھی تو وقت پورا ہو رہا ہے، اور میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک ہی آیت ہم نے پڑھ لی ہے، آیت نمبر 45، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھجوایا، رسول بنا کے بھجوایا، الی سمودہ، قوم سمود کو، اخاہم صالحہ، ان کے بھائی صالح کو، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو، فاذا ہم فریقان یختصمون، اب وہ 2 فریق بن گئے، آپس میں جھگڑنے لگے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ And we sent to Thamud their brother Salih, worship God, but they became 2 disputing factions. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔